تو آج کے ڈیپ ڈائیو کے لیے ہمیں زبیر افندی کی ایک بہت ہی مختصر مگر گہری تحریر ملی ہے. جی یہ چند سطریں ہی ہیں لیکن ان میں ایک پورا فلسفہ ہے نا؟ بالکل. اس تحریر کی خوبصورتی ہی اس کی سادگی میں ہے. خود کو سمجھنے سے لے کر دنیا کے ساتھ اپنے تعلق تک. تو چلیں اس کو ذرا کھولتے ہیں. جی یہ ایک سفر کی طرح ہے جو اندر سے شروع ہوتا ہے اور پھر باہر کی دنیا تک جاتا ہے. اور اس کا پہلا قدم جیسا کہ تحریر کہتی ہے وہ ہے اپنی ذات کو قبول کرنا. بالکل. ہاں وہ جو پہلی لائن ہے، ہم نے کسی سے زیادہ بننے کی کوشش نہیں کی، بس خود جیسے رہے. یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے لیکن آج کل کے دنیا میں یہ بہت مشکل ہے. جی سوشل میڈیا کے دور میں جہاں ہر کوئی اپنی زندگی کا بہترین ورژن دکھا رہا ہے، وہاں صرف خود جیسا رہنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک طرح سے کنفرمیٹی کے دباؤ کے خلاف بغاوت ہے. صحیح. اچھا، ماہرین نفسیات بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خود شناسی کا سفر شروع ہی تب ہوتا ہے جب آپ دوسروں کی توقعات کا بوجھ اتارنا شروع کرتے ہیں. اچھا. جب تک آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ اصل میں ہیں کون، تب تک آپ کسی بھی رشتے میں یا کسی کام میں اپنی پوری سچائی نہیں لا سکتے. اور یہیں سے بات پھر رشتوں کی طرف جاتی ہے. جی تحریر کا جو اگلا حصہ ہے، جو ہمیں سمجھ سکا وہ قریب آ گیا اور جو نہیں سمجھا وہ خود ہی دور ہو گیا. یہ خیال سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ رشتے خود بخود فلٹر ہو جائیں گے، لیکن اس میں یہ خطرہ نہیں کہ انسان اپنے کمفرٹ زون میں ہی قید ہو کر رہ جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. کیا ہم ان لوگوں کو کھو دینے کا خطرہ مول نہیں لیتے جو ہمیں چیلنج کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ہمیں فوراً سمجھ نہیں پائے؟ نہیں، دیکھیں میرے خیال میں یہاں مصنف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مختلف سوچ رکھنے والوں کو دور کر دیں. اچھا. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی اصلیت پر قائم رہتے ہیں تو آپ کو رشتے نبھانے کے لیے دکھاوا نہیں کرنا پڑتا. یعنی وہ رشتے جو بنیادی سچائی پر قائم ہوتے ہیں. بالکل، جنہیں نبھانے کے لیے آپ کو اپنی ذات بدلنے کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ مسترد کرنا نہیں ہے، یہ اپنی توانائی کو صحیح جگہ لگانا ہے. یعنی یہ ایک قسم کی جذباتی ایفیشنسی ہے. جی، تاکہ آپ ان رشتوں پر توجہ دیں جو واقعی اہم ہے. اچھا، یہ جو خود کی قدر کو بیرونی پیمانوں سے الگ کرنے کا خیال ہے نا، یہ مجھے تحریر کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے. ہم نے دل کو کبھی بازار میں نہیں رکھا، اسی لیے قیمت کا سوال ہی نہیں اٹھا. جی، اور یہ نکتہ تو آج کل کی جو پرسنل برانڈنگ کی دنیا ہے، بالکل یہ اس پر براہ راست تنقید ہے، جہاں ہم اپنی شخصیت کو ایک پروڈکٹ کی طرح پیش کرتے ہیں. لائکس، فالوورز، سماجی حیثیت. جی، اور ان کی بنیاد پر اس کی قیمت لگواتے ہیں. یہ تحریر اس پورے تصور کو چیلنج کرتی ہے. یہ کہتی ہے کہ آپ کی اصل قدر اس بازار سے باہر ہے، وہ انمول ہے. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ہم معاشرے میں اپنی ویلیو ثابت کرنے کے دباؤ کو کیسے سنبھالیں؟ اچھا سوال ہے. مطلب یہ فلسفہ عملی زندگی میں جیسے نوکری کے انٹرویو میں کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو نہ منوائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خودی کی قدر آپ کی نوکری یا بینک بیلنس پر منحصر نہیں ہے. اچھا. جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کی بنیادی قدر محفوظ ہے تو آپ ناکامی کے خوف کے بغیر زیادہ جرأت سے کام کر سکتے ہیں. آپ کی کامیابی یا ناکامی آپ کی ذات کی قیمت طے نہیں کرتی. یہ بات مجھے تحریر کے آخری اور میرے خیال میں سب سے طاقتور حصے کی طرف لاتی ہے. خاموشی والا. جی، خاموشی کے بارے میں. خاموشی ہماری آخری پناہ نہیں، یہ ہمارا انتخاب ہے. بالکل. کیونکہ اکثر ہم اپنی خاموشی کو بھی دوسروں کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ اسے کمزوری نہ سمجھ لیں. اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پناہ والی خاموشی مجبوری اور بے بسی سے آتی ہے. جب آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو یا آپ جواب دینے سے ڈرتے ہوں. لیکن انتخاب والی خاموشی طاقت کی علامت ہے، اعتماد کی علامت ہے. جی، یہ تب ہوتی ہے جب آپ جانتے ہیں کہ ہر بات کا جواب دینا، ہر بحث میں کودنا ضروری نہیں. یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے. بالکل، کہ آپ اپنی توانائی کہاں خرچ کریں گے. پتہ ہے، یہ مجھے ایک میٹنگ کی یاد دلاتا ہے جہاں سب ایک مسئلے پر بہت اونچی آواز میں بحث کر رہے تھے. ایک ساتھی بالکل خاموش بیٹھا رہا. بعد میں جب سب تھک گئے تو اس نے صرف 2 جملوں میں مسئلے کا حل پیش کر دیا. واہ. اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ اس کی خاموشی کمزوری نہیں تھی، وہ غور و فکر تھی. وہ شور کا حصہ بننے کے بجائے حل پر کام کر رہا تھا. کیا بہترین مثال ہے. یہی وہ خاموشی ہے جو پناہ نہیں انتخاب ہے. تو اگر اس پورے ڈیپ ڈائیو کا خلاصہ کریں تو یہ تحریر ہمیں ایک راستہ دکھاتی ہے. جی.
اپنی اصلیت پر قائم رہنا، جس سے رشتے خود بخود اپنی صحیح جگہ پا لیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی قدر کو اندرونی طور پر پہچانیں، نہ کہ بیرونی دنیا کے بازار میں تولیں۔ بالکل۔ اور آخر میں یہ ہمیں اپنی خاموشی کو ایک طاقتور آلے کے طور پر استعمال کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ ضرور۔ اس تحریر کے تناظر میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کسی کی اپنی زندگی میں خاموشی کب ایک پناہ ہوتی ہے اور کب ایک انتخاب، ان دونوں میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟